السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف مخالفین کا نواں حربہ، ترغیبات یعنی لالچ۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ ترغیب کا طریقہ ہی اختیار کیا جائے۔ انہوں نے ایک سردار عتبہ بن ربیعہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وہ آ کر کہنے لگا، بھتیجے، تو نسب کے لحاظ سے بڑا عالی مرتبت ہے، لیکن تو نے ایک نیا دین پیش کر کے قوم میں تفریق ڈال دی ہے۔ غور سے سن، میں تجھے چند چیزوں کی پیشکش کرتا ہوں، شاید ان میں سے کوئی ایک تیرے لیے قابل قبول ہو۔ اگر تو اپنی تحریک کے ذریعے سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم بخوشی تجھے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تو ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا۔ اگر تو سرداری کا منصب چاہتا ہے تو ہم تجھے اپنا سربراہ مان لیتے ہیں، ہم تجھ سے پوچھے بغیر کوئی معاملہ طے نہیں کریں گے۔ اگر تو بادشاہت چاہتا ہے تو ہم تجھے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر تجھے کوئی دماغی عارضہ ہے جس کے آگے تو بے بس ہے تو ہم تیرا علاج کرا دیتے ہیں، چاہے اس کام میں کتنا ہی مال خرچ کرنا پڑے، ہم سارا خرچ برداشت کریں گے۔ جب عتبہ اپنی بات ختم کر چکا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی شروع کی کچھ آیات اس کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں قوم عاد، قوم ثمود کی تباہی کا ذکر تھا۔ تباہی والی آیت سن کر عتبہ نے اپنا ہاتھ اپنے پہلو پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قوم عاد و ثمود والی کڑک ابھی اس پر آنے والی ہے۔ قریش کے پاس پہنچا اور بولا، جو کچھ میں نے سنا ہے وہ شعر ہے، نہ جادو ہے نہ کہانت۔ میں تم سے اپیل کرتا ہوں کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ بیہقی ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مروی ہے کہ اگر تجھے شہوت کا مسئلہ درپیش ہے تو قریش کے جن خاندانوں میں سے تو پسند کرے ہم تجھ سے 10 عورتوں کی شادی کر دیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ ولید بن مغیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب آپ نے اسے قرآن سنایا تو وہ بہت متاثر ہوا۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو وہ ولید کے پاس آیا اور کہنے لگا، چچا، تمہاری قوم کے لوگ پروگرام بنا رہے ہیں کہ تمہارے لیے چندہ جمع کریں۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ وہ کہنے لگا، تمہیں دینے کے لیے، کیونکہ سنا ہے تم محمد کے پاس گئے تھے تاکہ اسے ایسی پیشکش کرو کہ وہ فوراً راضی ہو جائے۔ ولید بن مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کی قسم، اس کی باتوں میں بڑی حلاوت و طراوت ہے۔ اس کے کلام کا بالائی حصہ پھل دینے والا ہے اور زیریں حصہ، نیچے والا حصہ تر و تازہ ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر شے کو زیر و زبر کرنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہمیں اپنے دین اسلام پر قائم و دائم رہ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔